محترم حضرات، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کشتی طوفان نوح اور ایک بڑھیا کا واقعہ سماعت فرمائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل قاسمی اسٹوری پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کشتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بڑی بدبخت اور ناعاقبت اندیش تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کے عرصہ میں دن رات تبلیغ حق فرمائی، مگر وہ نہ مانے۔ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی ہلاکت کی دعا مانگی، خدا سے عرض کی کہ مولا ان کافروں کو بیخ و بند سے اکھاڑ دے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہو گئی اور خدا نے حکم دیا کہ اے نوح، میں نے پانی کا ایک طوفان عظیم لاؤں گا اور ان سب کافروں کو ہلاک کر دوں گا، تو اپنے اور چند ماننے والوں کے لیے ایک کشتی بنا لے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک جنگل میں کشتی بنانا شروع فرمائی۔ کافر آپ کو دیکھتے اور کہتے کہ اے نوح، کیا کرتے ہو؟ آپ فرماتے کہ ایسا مکان بناتا ہوں جو پانی پر چلے۔ کافر یہ سن کر ہنستے اور تمسخر کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج تم ہنستے ہو اور ایک دن ہم تم پر ہنسیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 2 سال میں تیار کی۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز، اونچائی 30 گز تھی۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نیچے کے درجے میں درندے، درمیانی درجے میں چوپائے وغیرہ اور اوپر کے درجے میں خود حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اور کھانے پینے کا سامان۔ پرندے بھی اوپر کے درجے میں تھے۔ پھر جب بحکم الہی طوفان عظیم آیا تو اس کشتی پر سوار ہونے والوں کے سوائے روئے زمین پر جو کوئی بھی تھا پانی میں غرق ہو گیا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی جو کافر تھا اسی طوفان میں غرق ہو گیا۔ خدا کی نافرمانی سے اس دنیا میں بھی تباہی و ہلاکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور ان کی اطاعت ہی دونوں جہاں میں نجات و فلاح مل سکتی ہے۔ محترم ناظرین، طوفان نوح اور ایک بڑھیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بحکم الہی جب کشتی بنانا شروع کی تو ایک مومنہ بڑھیا نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا، آپ یہ کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، ایک بہت بڑا پانی کا طوفان آنے والا ہے جس میں سب کافر ہلاک ہو جائیں گے اور مومن اس کشتی کے ذریعے بچ جائیں گے۔ بڑھیا نے عرض کیا کہ حضور، جب طوفان آنے والا ہو تو مجھے خبر کر دیجئے گا تاکہ میں بھی کشتی میں سوار ہو جاؤں۔ بڑھیا کی جھوپڑی شہر سے باہر کچھ فاصلہ پر تھی۔ پھر جب طوفان کا وقت آیا تو حضرت نوح علیہ السلام دوسرے لوگوں کو کشتی پر چڑھانے میں مشغول ہو گئے، مگر اس بڑھیا کا خیال نہ رہا، حتیٰ کہ خدا کا ہولناک عذاب پانی کے طوفان کی شکل میں آیا اور روئے زمین کے سب کافر ہلاک ہو گئے۔ اور جب یہ عذاب تھم گیا اور پانی اتر گیا اور کشتی والے کشتی سے اترے تو بڑھیا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، حضرت، وہ پانی کا طوفان کب آئے گا؟ میں ہر روز اس انتظار میں ہوں کہ آپ کب کشتی میں سوار ہونے کے لیے فرمائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس اللہ کی بندی بڑھیا سے فرمایا، طوفان تو آ بھی چکا اور کافر سب ہلاک بھی ہو چکے، اور کشتی کے ذریعے خدا نے اپنے مومن بندوں کو بچا بھی لیا، مگر تعجب ہے کہ تم زندہ کیسے بچ گئی؟ عرض کیا، اچھا یہ بات ہے، تو پھر اسی خدا نے جس نے آپ کو کشتی کے ذریعے بچا لیا مجھے میری ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی ہی کے ذریعے بچا لیا۔ جو خدا کا ہو جائے خدا ہر حال میں اس کی مدد فرماتا ہے، اور بغیر کسی سبب کے ظاہری کے بھی اس کے کام ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اس واقعہ سے آپ نے کیا سبق لیا؟ ضرور کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ضرور بتائیں۔